واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ وصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ان کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ملائکہ سے تعظیم معزز دوست بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اس مادہ پرستی کے دور کے اندر اپنی یادوں کی دولت سے نوازا۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے حوالے سے آج آپ کے سامنے چند ایک معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج اس کی ایک آیت بینہ جو کہ آیت سجدہ ہے، ہم سب پر سجدہ تلاوت واجب ہے، جو ہی وقت ملے آپ ضرور اسے ادا کر لیجئے گا۔ اس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس اور سورج بھی، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور چوپائے بھی، یہ چار ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حضور نہیں جھکتے، جو کہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور اللہ جسے ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی غرض سے سجدے کو پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام اور انسان کا سب سے بڑھ کر جس کو زوال سمجھ لیں، یہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بتوں کے آگے سر نہیں جھکاتے، اور آپ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے آگے نہیں سر جھکاتے۔ ہمارا سر جب بھی جھکتا ہے وہ رب العالمین کے حضور جھکتا ہے۔
کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہاں، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا انداز عبادت وہ مختلف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، سوائے جنوں اور انسانوں کے ہر چیز اللہ کے لیے عبادت کرتی ہے۔ ہاں، جن اور انسان جن کو رب توفیق دیتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے قیام کی حالت میں ہیں۔ چوپائے، یہ 4 ٹانگوں والے جو جانور ہیں یہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ مینڈک اور اس قابیل کے جانور یہ سارے کے سارے تشہد کی حالت میں ہیں۔ اور حشرات الارض، یہ زمین کے اوپر جو رینگنے والے، بھاگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سانپ ہے، چھپکلی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی جانور جو زمین کے اوپر بھاگتے ہیں، چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، رب العالمین نے ہم سب کو بنایا اشرف المخلوق، تمام تر مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ انسان، چونکہ تجھے میں نے تمام تر مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، لہٰذا اب تمام تر کائنات کی مخلوقات کی عبادات کا جو مجموعہ ہے وہ نماز کی صورت میں تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ تمہاری اس نماز کے اندر درختوں کی طرح قیام بھی ہے، تمہاری اس عبادت کے اندر چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہیں، مینڈک اور اس قابیل کے جانوروں کی طرح تمہاری اس عبادت کے اندر ہم نے تشہد کو بھی رکھ دیا اور حشرات الارض کی طرح سجدے بھی رکھ دیے۔ اب جب تو اللہ کے حضور آ کر نماز کی صورت میں اپنے سر کو جھکائے گا، کہ ساری مخلوقات کو ان نماز کے جو ارکان ہیں ان میں سے کوئی 1 رکن ملا، کسی کو 2 ملے، لیکن اے انسان، ان تمام تر مخلوقات کی عبادتوں کا جو مجموعہ ہے وہ نماز کی صورت میں ہم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ نماز وہ خوبصورت عبادت ہے کہ جس کا آغاز، بلکہ ہم ابھی نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس پہ رب العالمین اجر و ثواب کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلے اور مسجد کے اندر آ کر نماز کو ادا کرے۔ دن کی نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، یہ دن کی نمازوں میں یہ نمازیں شمار ہوتی ہیں۔ کہا جس نے دن کی نمازوں کے لیے اپنے گھر سے وضو بنایا اور مسجد کے اندر ادا کرنے کے لیے آیا، کہا اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کا الگ سے ثواب ہے، صرف اپنے گھر سے وضو بنا کر چل کر مسجد میں آنے تک رب العزت نے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ تو دن کی نمازوں کا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی رات کی نمازوں کے لیے اس طرح سے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کی نمازوں کے لیے، یعنی کہ فجر اور عشاء کی نمازوں کے لیے جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی ہم نے صرف اس کی نیت کی، اپنے گھر سے نکلے، پھر اس کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، وضو سے ہوتا ہے۔ ہم نے وضو کرنا سٹارٹ کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے جیسے بندہ اعضائے بدنیاں کو دھوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے ساتھ ساتھ اس کے صغیرہ گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ قریبی ایک شخص، ایک نوجوان، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر وضو بنا رہا تھا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی جانب دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، کیا تو والدین کا نافرمان ہے؟ اس نے عرض کی، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ کہا یہ تیرے وضو کا جو مستعمل پانی ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تو والدین کی بے ادبی کرتا ہے، والدین کا دل دکھاتا ہے۔ کہا تجھے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جا پہلے والدین کو راضی کر، پھر اللہ کے حضور آ کر سر جھکا، کہا پھر رب تیرے سجدوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اعضائے بدنیاں جیسے جیسے دھلتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں، مگر صغیرہ گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دھلتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ابھی ہم نے وضو کرنا سٹارٹ کیا تو اس پر اتنا اجر و ثواب ملا۔ اور وضو کرتے ہوئے بھی ایک خاص خیال رکھنا چاہیے، جو اعضائے بدنی ہوتی ہیں جتنا دھونے کا حکم دیا گیا ہے اس سے کچھ زیادہ دھونے چاہیے۔ مثلاً یہ ہمیں بازو جو ہے وہ کوہنی سمیت دھونے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے بھی کچھ اوپر تک دھو لینے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اعضائے بدنیاں حد سے بھی آگے تک دھویا کرتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ تم اس قدر جو ہے وہ زیادہ
اوپر تک اپنے اعضائے بدنیہ کو کیوں دھوتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کرتے ہوئے اپنے اعضائے بدنیہ کو دھوتا ہے، کہاں جہاں تک وضو کا پانی جسم کے اعضاء کے اوپر لگتا ہے، کل کو اگر وہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو جو اعضائے بدنیہ جن کو وضو کے دوران دھویا جاتا ہے کا ان حصوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ کا اس لیے میں جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اپنے اعضائے بدنیہ کو دھوتا ہوں۔ تو اس کے اندر ایک بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص ہماری بیویاں بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی، وہ وضو کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، یقیناً آپ سب کو یاد ہوگی، سرکار نے فرمایا کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ کچھ اور کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ لفظ ہے اس کے اندر۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے، اور فقہا فرماتے ہیں وضو کی چابی سر کا مسح ہے۔ سر کے مسح کے اندر آ کر ہمارے بہت سارے حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب لوگ وضو بنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ پانی پھینک کے انگوٹھے چوم رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے میں ذرا پریکٹیکلی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ ذہن نشین فرما لیں۔ جب بھی یہ سر کا مسح کریں تو ان دونوں ہاتھوں کے اندر پانی لے کر وہ پانی نیچے پھینکیں، اور پھر یہ 3 انگلیاں، یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے علاوہ ان 3 انگلیوں کے سروں کو آپس میں جوڑ لیں، اور جہاں سے آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے پیچھے آپ جائیں گردن کے قریب تک، پھر وہاں اچھا اس دوران یہ بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ سر کے بالوں کے ساتھ مس ہونی چاہیے۔ یہ ہتھیلی، یہ شہادت کی انگلی، یہ انگوٹھا، یہ 3 چیزیں جو ہے ان تینوں کو آپ نے بالوں کے قریب بھی نہیں جانے دینا۔ صرف انگلیاں جو ہیں یہ 3 والی، ان کے یہ پور جو ہے وہ سامنے والے لگنے چاہیے۔ پھر جب واپس آنا ہے تو اس وقت یہ آپ نے اپنی ہتھیلیاں جو ہے یہ رگڑتے ہوئے آپ نے واپس آنا ہے۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اب بھی آپ نے بچا کے رکھنی ہے۔ جب یہاں سے ادھر پیچھے آئیں، آگے آ جائیں، تو پھر یہاں کانوں کے اوپر سے گزر کر کانوں کے اندر یہ شہادت والی انگلی سے کان کے اندر والے حصے کا مسح کرنا چاہیے، اور پھر یہ اب انگوٹھا بچ گیا، اب اس کا استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے کان کی جو پچھلی لو ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ ان کے اوپر انگوٹھا پھیرنا ہے، یہ کان کا مسح مکمل ہوا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ کی پشتیں بچ گئیں، اب اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے گردن کا مسح کر لینا ہے۔ تو یہ ہے صحیح مسح کا طریقہ۔ ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پانی لے کر ان 3 انگلیوں کے سروں کو آپس میں جوڑ کر یوں پیچھے جائیں، اور پھر یہاں پلٹ کر ادھر آئیں، پھر اس شہادت والی انگلی کے ذریعے سے کان کے اندر والے حصے کو صاف کریں، اور پھر انگوٹھے کے ذریعے سے آپ کان کا پچھلا حصہ، اور پھر اس ہاتھ کے جو ہے وہ پشت کے ذریعے سے آپ اپنی گردن کا مسح کیا کریں۔ گلے کا مسح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے بہت بڑا کینسر کے حوالے سے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اس پشت کے اوپر، گردن کے اوپر روزانہ 3 سے 4 مرتبہ پانی کے چند قطرے ٹپکاتا ہے، پانی تھوڑا بہت یہاں پر لگا دیتا ہے، ان کی ریسرچ کے مطابق اس بندے کو زندگی بھر کبھی بھی گردن کا کینسر نہیں ہو سکتا۔ کئی مسلمان جو ہے وہ مریض وہاں پر موجود تھے، تو ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کا یہی علاج کر رہے تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ آپ روزانہ جا کر جو ہے یہ اس انداز سے جو ہے وہ اپنی گردن کے اوپر پانی لگایا کرو۔ تو ایک دن وہ کوئی ہماری طرح کے مسلمان تھے، بے نمازی میرے جیسا کوئی تھا، تو ایک دن کوئی ایسا بھی نمازی تھا جو بڑا پکا نمازی تھا، وہ مریض بھی تھا، مرض کی حالت کے اندر بھی اس نے نماز کو نہ چھوڑا۔ وہ ایک دن گیا اور اپنا وضو بنا رہا تھا، ابھی اس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ تم نے یہ جو ہے وہ کام بھی آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو وہ ایک دن وضو بنا رہا تھا، ڈاکٹر جو ہے جو اس کا علاج کرنے والا تھا وہ اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ جب مسح کرتے ہوئے اس نے یہ ہاتھ پیچھے پشت اس کی رگڑی، ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت، ہمارے مذہب کے اندر جو نماز رکھی گئی ہے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں وضو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے لیے یہ والا عمل جو تم کر رہے ہو یہ کرنا شروع کر دیں، کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کینسر جو ہے، جو گردن والا کینسر ہے، وہ اس مرض کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو وضو جو ہے اس کا آغاز جب کرتے ہیں تو یہیں سے ہمیں جو ہے وہ اجر و ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے دامن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام کے علماء، آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور بشارت بھی سنائی
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور جب وہ حشر کے میدان کے اندر آئیں گے، میدان محشر میں، تو لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کوئی انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہیں، نہ ہی یہ کوئی بہت بڑے بڑے ولی ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں امت مصطفیٰ کے جو ہی آذان کو سنا کرتے تھے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آ کر مسجد کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کہا جو ہی اذان سنتے تھے اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر اللہ کے حضور آ کر سر جھکایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اذان سنتے ہی اپنے کام کاج چھوڑ کر رب کے گھر میں آ جائے، کل قیامت والے دن جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا، جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، مگر وہ بندہ جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے نماز سے پیار کرتا ہوگا، کہا اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج سے بھی زیادہ جو ہے وہ روشن ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ابھی اذان بھی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اذان کا بھی انتظار کیا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہیں جو ہے وہ اذان سنائی دیتی تھی اور پھر وہ وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا جو ہے وہ انہیں انتظار رہتا تھا، کہ ان کے اس انتظار اور ان کے اس انداز کے ساتھ مسجد میں حاضری پر رب العزت ان کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ کل قیامت والے دن ان کے چہرے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوں گے۔ مگر آج کل ہمارے ہاں تو کسی کے پاس نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آج کسی جوان کو کہہ دو، وہ کہتا ہے یار میری تو نیند بھی پوری نہیں ہوتی، میرے تو یہ کام کاج بھی نہیں پورے ہوتے، دوستوں کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، مگر نہیں وقت ہے تو نماز پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر والدین کے رویے بھی بدل گئے، بیٹا سکول پڑھتا ہو وہ ہوم ورک نہ کرے، وہ جو ہے وہ باقی کام کر کے نہ جائے، والدین بہت ڈانٹتے ہیں کہ ہم تیری فیس ادا کر رہے ہیں، تم وہاں پر جاتے ہو اتنا وقت گزار کر آتے ہو، اپنی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ تم ضائع کر رہے ہو، اپنا سال تم ضائع کر رہے ہو، وہاں پر تو بڑا ڈانٹتے ہیں۔ اور کئی مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں تب تک رات کو بچے کو سونے نہیں دیتی جب تک وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہ کر لیں، لیکن وہی بیٹا نماز نہ پڑھے اور باپ سختی سے کہہ دے کہ اٹھ میاں نماز پڑھ، تو ماں کہتی ہے ابھی تو سویا، چلے کوئی بات نہیں سویا رہنے دے، نماز پھر پڑھ لیں گے۔ تو نماز کو ہم نے اہمیت بھی نہ دی، مگر سب سے اہم ترین کام ہمارے ذمے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہمارے ذمے جو عمل تھا وہ نماز تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نماز کے حوالے سے آئیے چند ایک روایات بھی آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا کچھ جو ہے وہ خدا کے عذاب ان کا جو ہے وہ بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا ایک تو اس کی تنگ دستی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، تنگ دستی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی تو ہم نے کئی ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہمہ وقت جو ہے وہ غربت اور مفلسی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پکا نمازی بھی ہے مگر وہ غریب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ غربت، یہ مفلسی بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام بھی اس انداز سے زندگی بسر کر کے گئے ہیں کہ جو بظاہر ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ترسا کرتے تھے۔ تو مفلسی اور غربت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں اللہ اس کے اندر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ بندہ اس مشکل وقت کے اندر صبر کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو حشر کے میدان کے اندر کئی ایسے غریب مفلس لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر غربت دیکھی ہوگی، جنہوں نے دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں گے، جب ان کے ساتھ رب العالمین نرمی والا معاملہ فرمائے گا حساب کتاب کے وقت، تو دنیا کے اندر وہ بڑے بڑے دولت مند، وہ بڑے بڑے سکھی لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی دکھ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس وقت وہ التجائیں کریں گے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی سکھ کا نہ پایا ہوتا، ہم تو جو ہے وہ ساری زندگی دکھوں کے اندر مبتلا رہتے۔ اور حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ یہ التجا جو ہے وہ ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ دنیا کے اندر جب ہم تھے تو ہمارے جسم سے جو چمڑی ہے، ہماری جو ہماری سکن ہے،
اس کو بھی لوگ ہماری جلد کو بھی جو ہے وہ اتار دیتے اور ہم اس قدر تکالیف اٹھاتے اور آج دنیا کے اندر جو تکالیف کا سامنا کر کے آتے تو آج یہاں حشر کے دن کے اندر رب العالمین ہمارے ساتھ بھی یہ نرمی والا معاملہ فرماتا۔ تو دنیا کے اندر یہ اگر دکھ ملیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں اللہ اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل اس حوالے سے بہت کچھ کہا ہے، لہٰذا میں اپنا وقت اس جانب نہیں لگانا چاہتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک تو اس کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آئیے ایک اور روایت سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں اور میرے گھر والے ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، میں باہر لوگوں کے ہاں جا کر مزدوریاں کرتا ہوں، میرے گھر والی جو بیویاں ہیں، جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر کڑھائی سلائی کا سلسلہ یا کسی نہ کسی انداز سے بیٹھ کر وہ مزدوری کرتی رہتی ہیں، کہ وہ الگ سے گھر میں بیٹھ کر کماتی ہیں، میں الگ سے محنت کرتا ہوں، لیکن جتنا کچھ ہم کما کر لاتے ہیں اس سے ہمارا گزارا کتنا سا ہوتا ہے کہ ہفتہ کے اندر 2-3 دن ہمیں مسلسل بھوکا اور پیاسا سونا پڑتا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس قدر جو ہے وہ غربت ہے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میرے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیے گا، اور بالخصوص یہ اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ ضرور روایت سنانے والی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابی خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اب وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام میں نے تو آپ سے دعا کے لیے کہا تھا اور آپ مجھے وظیفے بتا رہے ہیں، آپ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی حضور میں نماز تو پڑھتا ہوں، خیر آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر پختگی کی کوشش کریں گے۔ کئی دن گزر گئے، نمازوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا، مگر حالات کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ وہ پھر چلے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دیں۔ اب سرکار نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو وہ آ کر رو پڑے، انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام میں ہر دکھ سہ سکتا ہوں، مگر جب شام کے وقت میرے بچے کھانا مانگتے مانگتے روتے ہوئے سو جاتے ہیں، اے اللہ کے حبیب مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا، حضور میرے اوپر کرم فرمائیے اور میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہا یہ لے جاؤ اور بازار سے ایک کپڑا خریدو اور کپڑا خرید کر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پردے کے طور پر لٹکا دو، جاؤ یہی تمہارا جو ہے وہ اس کا حل ہے۔ اب وہ صحابی گئے، بازار سے کپڑا خریدا، بازار سے کپڑا خرید کر گھر کے دروازے کے اوپر آ کر پردہ لگا دیا۔ اب جب پردہ لگا حالات یکسر بدل گئے، وہ جو ہفتے میں 2-3 دن تک بھوکے سوئے کرتے تھے اب ہفتہ بھر سیر ہو کر کھاتے پیتے بھی ہیں، پھر اتنے پیسے بچ بھی جاتے ہیں کہ غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ صحابی خوش بھی بڑے ہوئے مگر حیران بھی بڑے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے تحائف خرید کر لائے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے کہ حضور انہیں قبول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرمایا۔ اس نے عرض کی کہ حضور رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے آپ کے صدقے سے میرے اوپر کرم نوازیاں فرما دی، میرے لیے اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، مگر میں حیران ہوں، پریشان ہوں، متعجب ہوں کہ آخر اس گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگانے سے یہ حالات کیسے بدل گئے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ پردہ بازار کے اندر جا کر مزدوری تو نہیں کر کے لا کو دیتا ہوگا، شام کے وقت وہ آ کر کہتا ہوگا کہ یہ لو میں دیہاڑی تمہارے لیے کر کے لایا ہوں، ایسا تو نہیں تھا، وہ تو دروازے کے اوپر ہی لٹکا رہا۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور یہ پردہ لگانے سے ایسا کیا ہوا؟ اب یہ وہ جواب ہے جو ہمیں اپنے دلوں کی تختی کے اوپر لکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی میں بھی جانتا تھا کہ تو بھی نمازی تھا، تیرے گھر والے بھی نمازی تھے، مگر میں بار بار نماز کی اس لیے تمہیں کہا کرتا تھا تاکہ مزید اس کی پختگی جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن دراصل تمہارا مرض کچھ اور تھا۔ کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا کہ تیرے گھر کے دروازے کے اوپر پردہ نہیں لگا ہوا تھا، کبھی کبھی تیرے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، تیرے گھر کے سامنے سے روزانہ ایک بے نمازی گزرتا تھا، کہا اس کی نظر جب تیرے گھر کے آنگن میں پڑا کرتی تھی، کہا بے نمازی کی نظر کے اندر بھی اتنی نحوست ہوتی ہے، اگر وہ نمازی کے گھر میں بھی پڑ جائے خدا وہاں سے بھی اپنی رحمت اور برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیے، نمازیوں کا گھر ہو اور وہ بھی حضور کے صحابیوں کا گھر ہو اور وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا گھر ہو، لیکن اگر ان کے دروازے سے بھی بے نمازی گزر جائے اور بے نمازی کی گھر کے اندر نظر پڑ جائے تو وہاں سے برکتیں اور خدا کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔
تو جہاں پر باپ بھی بے نمازی ہو، ماں بھی بے نمازی ہو، بہنیں بھی بے نمازی ہوں، بیوی بھی بے نمازی ہو، بچے بھی بے نمازی ہو، بتاؤ وہاں سے جو ہے وہاں پر برکتیں جو ہے اور خدا کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو لہٰذا نماز سے جو ہے وہ تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کون سا بندہ؟ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ قیامت والدن جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو نمازی کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ جب پل صراط سے گزرے گا تو وہ اس انداز سے گزرے گا جیسے بجلی والی رفتار جو ہے اس بندے کی رفتار ہوگی اور اس رفتار کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو بغیر حساب و کتاب کے رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، وضو اور طہارت یہ نماز کا اہم ترین جز ہے اور یہ اہم ترین شرط ہے۔ اہم ترین شرط جو ہے یہ وضو ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کبھی کبھی انسان کو خدا سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے۔ وہ پیچھے میں نے بات سنانی تھی مگر اب میرے ذہن کے اندر اچانک آئی تو وہ بھی ہمارے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کی جو ہے وہ تقریباً 70-80 سال عبادت کرتے کرتے جن کی زندگی گزر گئی۔ 70-80 سال رب کی عبادت کرنے والا وہ بندہ جس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی، رب اور رب کے رسول کی فرما برداری کے اندر جس نے زندگی بسر کی تھی، اچانک وہ بندہ اس نے نصرانیت جو ہے وہ عیسائیت اس کو اختیار کر لیا اور اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک اتنا عبادت گزار شخص، اتنا نیکوکار شخص، وہ اچانک جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب اسلام کو تبدیل کر لیا ہے اور وہ مرتد ہو گیا، تو کچھ علماء اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ میاں ایسا تمہیں کیا ہوا کہ ساری زندگی تو نے اسلام پہ گزاری، ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق تو زندگی بسر کرتا رہا اور تو اچانک جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر تو نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ معاذ اللہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے اور عیسائیت اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور بالخصوص ان میں سے عیسائیت جو ہے یہ سب سے سچا مذہب ہے، اسلام ایک جھوٹا دین ہے۔ علماء نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی کسوٹی ہے، تمہارے پاس ایسا کون سا ترازو ہے کہ جس کے ذریعے سے تم نے یہ معلوم کر لیا کہ دین اسلام ایک جھوٹا دین ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ میں بہت زیادہ بیمار تھا اور بڑھاپا چونکہ مجھے آ چکا ہے، بڑھاپے کی حالت میں پھر سخت بیمار، بخار تھا مجھے، سردی کا بھی سخت موسم تھا اور رات کو ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ میں اٹھا تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اور میں نے ٹھنڈے پانی سے آ کر وضو بنایا۔ گھر کے اندر گرم پانی تھا نہیں، تازہ پانی تھا نہیں، ٹھنڈے پانی سے مجھے وضو بنانا پڑا۔ میں نے بڑی مشکل سے وضو مکمل کیا، آ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ چونکہ مجھے بیماری ایسی تھی کہ میرا وضو زیادہ دیر رہتا نہیں تھا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب میں اتحیات پہ بیٹھا دوسری رکعت پہ تو اچانک میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب جو میرا ذوف تھا، جو میری بیماری تھی اور پھر بڑھاپا بھی تھا، پھر موسم کی شدت پہ ٹھنڈا پانی جس سے میں نے دوبارہ وضو بنانا تھا، یہ ساری چیزیں مجھے بڑی مشکل دکھائی دے رہی تھی کہ یہ میں کیسے کر پاؤں گا۔ لیکن ڈر بھی رہا تھا کہ میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں اور میں اس کی توہین کر رہا ہوں کہ بے وضو ہو کر رب کے حضور بیٹھا ہوں، کہیں میرے اوپر خدا کا کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں میرے اوپر جو ہے وہ آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائے، کہیں میرے اوپر آگ نہ برسنا شروع ہو جائے۔ لیکن میں ڈرتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا، لیکن میں نے ساری نماز مکمل کی، میرے اوپر کوئی بھی خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور اگر یہ واقعی سچا دین ہوتا، میں اس کے محبوب کے جو ہے وہ مصلی کی توہین کر رہا تھا، میرے اوپر ضرور بالضرور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوتا۔ جب میرے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا تو یقیناً یہ ایک جو ہے وہ جھوٹا دین ہے۔ اب آگے اس کو بڑا خوبصورت علماء نے جواب دیا، اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تیرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا؟ کہا تو صرف آسمان سے برسنے والی چند لمحوں کی آگ کا انتظار کر رہا ہے، کیا یہ تو دیکھ نہیں رہا کہ رب العالمین نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھ سے اپنا پیارا دین اسلام چھین لیا ہے اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کے اندر پھینک دیا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق بن گیا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر آج ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو یہ مت سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی خدا کا عذاب نازل نہیں رہا، یہ خدا کی یاد اور خدا کے حضور سر جھکانے کی توفیق نہ ملنا، یہ بھی خدا کا عذاب ہے۔
اگر آج ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، یہ بھی خدا کا عذاب ہے اور ہم خدا کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو نفع نہیں نصیب ہو رہا، اگر ہم اس زبان سے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور والدین کی خدمت کرنا اور گھر والوں سے اچھے تعلقات، انداز معاشرت کو خوبصورت بنانا، اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم رب کے بڑے پیارے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم دین سے دور ہیں، سمجھ لینا یہ ہمارے اوپر خدا کا عذاب ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن نہ کہیں بن جائیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کی برکتوں سے یہ دنیا کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے اور آخرت کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر سستی برتنے والے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز سے سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کے لیے 14 قسم کے جو ہے وہ عذاب، وہ مختلف مصیبتیں جو ہیں وہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ 14 قسم کے عذاب، ان میں سے فرمایا کہ 5 عذاب اس کو دنیا کے اندر ملتے ہیں، 3 عذاب موت کے وقت، اور 3 قسم کے عذاب قبر کے اندر، اور پھر 3 قسم کے عذاب قبر سے نکلتے وقت، یعنی قیامت والے دن اس کو 3 طرح کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کون شخص جو بے نمازی ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے کون سی مصیبتیں ہیں؟ میں سب سے پہلی مصیبت اس کی یہ ہے کہ اس کی عمر سے جو ہے وہ برکت رب العالمین جو ہے وہ چھین لیتا ہے، اس کی عمر کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو نمازی ہوتا ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے بظاہر، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، شاید وہ بچپنے کے اندر ہی مر جاتا ہوگا یا جوانی کے اندر ہی مر جاتا ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی تو جو ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن جو نمازی ہوتا ہے اس کی عمر کے اندر برکت سے مراد یہ ہے کہ اس کو زندگی بھر چین والی، قرار والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ ہمہ وقت بے قراری کے عالم میں رہتا ہے، ہر وقت بے سکونی کی حالت میں رہتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کبھی باہر کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی عذاب کے اندر، کبھی کسی مصیبت کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے۔ تو اس کی زندگی تو ہوتی ہے، عمر تو اس کو ملتی ہے، مگر اس کے اندر اس کو سکون کی دولت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو اس سے مراد مفسر جو ہے وہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ عمر کی برکت جو ہے وہ اس سے چھین لی جاتی ہے، یعنی کہ اس سے قرار کی دولت چھین لی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے چہرے سے اللہ کے نیک بندوں والی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کے کسی بھی عمل کا اجر و ثواب اللہ کے حضور اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے ہاں جب یہ مقدس راتیں آتی ہیں، بالخصوص شب برات، شب معراج یا 27ویں لیلۃ القدر کی جو راتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر بہت زیادہ لوگ کثیر تعداد کے اندر آ کر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے رات 50 نفل پڑھے، میں نے 100 پڑھے، میں تو ساری رات پڑھتا ہی رہ گیا۔ اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس نے 5 وقت کی نماز کبھی نہیں پڑھا ہوتی۔ تو محدثین نے لکھا ہے، باقاعدہ طور پر فقہا نے لکھا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، حتیٰ کہ جس کے ذمے اس کی زندگی کے اندر فرض نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی رہ گئی ہو، جب تک وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، وہ 1-2 نفل کیا، اگر وہ کروڑوں نفل بھی ادا کرے، اللہ اس کے کسی ایک سجدے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو لیکن اس دن ہمارے مولوی حضرات جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہماری آنکھوں سے حقیقت کا پردہ جو ہے وہ اس کو حقیقت جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل کر کے اور ہمارے سامنے وہ لمبے لمبے پمفلٹ رکھ کے وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ تم کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو۔ تو اس رات کوشش کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی نماز آپ ادا کریں، میں تو بلکہ اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر جو نوافل ہوتے ہیں، ان نوافل کی جگہ پر آپ اپنی زندگی کے اندر جو قضا نمازیں ہیں ان کی جگہ وہ ادا کر لیا کریں، چونکہ نفل اس بندے کے قبول نہیں جس کے ذمے فرض نمازیں ہیں۔ لہٰذا آپ جہاں پر ظہر کے 2 نفل پڑھنے ہیں وہاں پر آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، 12 کی جگہ آپ 14 رکعتیں پڑھ لیں، 12 جو ہے وہ 10 رکعتیں آپ کی ظہر کی نماز کی ہو جائیں گی، اور باقی جو 4 رکعتیں ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہوگی تو اس کی جگہ پر یہ فرضوں کی قضا کر لیں۔ مغرب کے وقت بھی جو ہے وہ ہمیں یوں کرنا چاہیے، اور عشاء کے وقت بھی، اور پھر قضا نماز کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ جس بھی وقت پڑھنا چاہیں آپ یہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر کی نماز ادا کر لی جائے تو سورج کے طلوع ہونے تک کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا، کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے۔
جب یہ بالکل مقام استوا پر، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، جب یہاں پر سورج ہوتا ہے اس وقت جو ہے یہ نماز پڑھنا منع ہے. تو قضا نماز اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، مگر اگر کوئی شخص قضا پڑھنے والا ہے وہ اس وقت بھی قضا نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. قضا نماز جس وقت بھی پڑھیں وہ جو ہے وہ ضرور ادا ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر قضا نمازیں جو ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. تو لیکن ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے. ہم عبادت بھی وہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری واہ واہ ہو، تاکہ پتہ چلے جب طالب علم اپنے کالج یونیورسٹی کے اندر جائے وہ بتائے کہ میں نے رات بھر جو ہے وہ 100 نفل پڑھے تھے. بلکہ یہ ایک باقاعدہ طور پر کمپین چلتی ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے میاں معیز میاں تم نے رات کتنے نفل پڑھے تھے؟ وہ بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے رات جو ہے 50 نفل پڑھے تھے. ہاں بھی آپ نے کتنے پڑھے تھے؟ میں تو جو ہے وہ آپ سے 10 بڑھ گیا، میں نے 60 پڑھے تھے. تو یوں ہی جو ہے یہ مقابلہ کیا جاتا ہے، حالانکہ فائدہ ان کا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذمہ فرض نمازیں ہوتی ہیں. تو فرض نماز کو ادا کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے. تو چوتھے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے اس کو چوتھا عذاب دنیا کے اندر کیا ملتا ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا رب قبول نہیں کرتا. بے نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور پانچویں نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ نیکوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ چھین لیا جاتا ہے. ہم کئی بار ہوتے ہیں اللہ کے نیک ولیوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی دعا کرے گا تو اس کے حق میں رب اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی ہمارا حصہ نکل جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے موت کے وقت اس کو 3 طرح کے عذاب کون سے ہوتے ہیں. فرمایا ایک تو جب وہ مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا، بڑی گندی موت مرے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا، اور حتیٰ کہ اگر اس کو سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے بے نمازی کی پیاس جو ہے وہ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب اس کو موت آ رہی ہوگی. کہا وہ بے نمازی پیاسا ہو کر مرے گا اور بھوکا رہ کر جو ہے وہ مرے گا. تو قبر کے اندر جب وہ بے نمازی اترے گا تو پھر اس کے لیے پھر کون سے عذاب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی قبر کے اندر جاتا ہے اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر قبر کی دیواریں جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے مل جائیں گی کہ حتیٰ کہ اس بے نمازی انسان کی جو پسلیاں ہیں وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی. اس قدر جو ہے وہ اس کو دبا دے گی. دوسرے نمبر پر بے نمازی کی قبر کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی، اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکتی رہے گی اور وہ ان شعلوں کے اندر جو ہے وہ جلتا رہے گا. بلکہ طبرانی شریف کی ایک ایسی روایت ہے جس کو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے، ساری زندگی کا بے نمازی نہیں، صرف جس کی زندگی کے اندر کوئی ایک نماز رہ جاتی ہے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، کا 80,000 سال تک وہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا. صرف ایک نماز زندگی کے اندر جس نے جان بوجھ کر چھوڑی، اور ہم تو کوئی ایک بھی نہیں پڑھتے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے اپنے رحمت سے رب العالمین ہمیں پناہ عطا فرمائے. مگر بے نمازی کے لیے کہا کہ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب وہ قبر کے اندر اترے گا اس کی قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا آئے گا جس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے، جس کا نام شجاع ہوگا. وہ شجاع نامی جو اژدہا ہے وہ اس کی قبر کے اندر آئے گا، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور جن کی لمبائی اگر کوئی بندہ صبح کے وقت نکلے 24 گھنٹے تک پیدل چلتے چلتے جتنا وہ سفر طے کرے گا، کہ اس کے ناخن کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی. اور وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہو کر کہے گا کہ میں ہوں شجاع، میں ہوں گنجا سانپ جس کو رب العالمین نے مجھے جو ہے وہ تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قیامت تک تجھے ڈستا رہوں. اور سرکار نے فرمایا کہ جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈسے گا کہ بندہ 70 گز تک زمین کے اندر دھنس جائے گا، اور کہا 70,000 سال تک وہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں ذرا خود سوچئے، اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے. یہ بے نمازی کے لیے ہے. آج یہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کھیر یہاں پر پکائی جائے 11ویں شریف کی، تو یہاں پر لائنیں لگ جائیں گی کہ یہ غوث اعظم کا لنگر ہے، ہم اس کو ضرور کھائیں گے، اور یہ بڑے بابرکت لنگر ہے. اور کھیر کھانا اور کھانا پینا ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے.
حتیٰ کہ موت کا موضوع بھی چل رہا ہو نا تو سامنے لنگر آ جائے تو لوگوں کی نظر پلیٹوں کی جانب ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ آگے موضوع کیا بیان ہو رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ساری زندگی اپنی زندگی کا مشن کھانا پینا ہی جو ہے وہ رکھا، لیکن حضرت غوث اعظم کی 11ویں کی میٹھی میٹھی کھیر کھانے والوں، آؤ حضور غوث اعظم کے ایک اور فرمان بھی سنیے۔ ہم میٹھی میٹھی باتیں ہضم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی باتیں ہوں تو ہمیں وہ اچھی بھی نہیں لگتی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک بے نمازی کی حیثیت کیا ہے۔ ان کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء کہا کہ یہ 5 جو ہے وہ قسم کے عذاب جو ہے 3 قسم کے عذاب قبر کے اندر اس کو نصیب ہوتے ہیں، اور پھر جب قبر سے اٹھے گا وہ بے نمازی جس نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حشر والے دن کون سی 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کہ ایک تو جب اس کا حساب کتاب ہوگا بڑا سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا، تو جس سے رب ناراض ہو جائے پھر اس کے پاس بچے گا کیا؟ اور تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ اس کا داخلہ جہنم کے اندر ہوگا، وہ دوزخ کے اندر جلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک اور روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے ماتھے کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 سطریں 3 جملے لکھے ہوں گے۔ وہ کون سے؟ میں ایک تو اس کے ماتھے کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے حق پورے نہیں کیا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے آج بھی اس کا رب ناراض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ لکھا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر رب کے حق ادا نہیں کیے، لہٰذا آج یہ رب کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بے نمازی کی ماتھے پر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی جائیں گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے علماء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، نماز کی اہمیت کے حوالے سے بالخصوص ہماری بیویاں جو ہے وہ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں تو جب رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے تو وہ سحری افطاری کے اندر ایسی جو ہے وہ اس کے لیے جو مختلف ڈشز تیار کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایسی مصروف ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ کبھی کام کاج کا چکر، کبھی تھکاوٹ کا چکر، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ بالخصوص ہماری عورتیں نماز سے بہت زیادہ دور ہیں، اور پھر مرد حضرات بھی کوئی پکے نمازی نہیں ہیں، اور اگر نماز پڑھ لیں یا پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں میں فجر کی روزانہ نماز پڑھتا ہوں۔ میاں ہمارے لیے فجر کی نمازیں نہیں ہیں، ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں۔ اور کئی ایسے بھی کمال قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جائے کہ میاں نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہتے جب اللہ کا حکم ہوگا میں بھی نماز پڑھ لوں گا، اللہ کا حکم ہوئے گا تو بھئی تیرے لیے جبریل نہیں آنا ہے، رب نے کہہ تو دیا ہے کہ نماز پڑھ، تو نے رب کو مان تو لیا ہے، اس رب نے قرآن کے اندر 700 مرتبہ کہہ دیا ہے اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو، تو اب تیرے لیے کوئی نیا حکم نازل ہونا ہے، تیرے لیے کوئی نیا فرشتہ آنا ہے، تیرے لیے کوئی نئی کتاب اترنی ہے جس کے اندر رب کا حکم ہوگا، رب نے حکم دے دیا، ہاں رب سے توفیق مانگا کروں، رب مجھے توفیق دے میں اس کے حضور جھکوں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر عرض کی اے میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے کلیم علیہ السلام، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا کون سا گناہ ہے، تیرا کون سا جرم ہے کہ جس کی تو مجھ سے دعا کروانا چاہتی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں بدکار عورت تھی اور میں نے زنا کیا، پھر حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، میں نے رب سے معافی بھی مانگی ہے، بڑی توبہ بھی کی ہے، آپ بھی دعا کر دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، رب میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو زنا کے اندر مبتلا ہوئی ہے، میری نظروں سے دور ہو جا، حتیٰ کہ کہا کہ اے بدبخت ہے نحستوں والی عورت، میری نظروں سے مجھ سے دور ہو جا، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے کلیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے موسیٰ، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ایک ایسی بندی جو میرے حضور حاضر ہو کر توبہ کرنی چاہتی ہے اپنے گناہ سے، تو نے اس کو اپنے در سے دور کیوں بھگا دیا؟
کیا تو نے اس سے بڑے بڑے برے آدمی نہیں دیکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب العالمین، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا، اور اس سے بڑا بدبخت کون سا ہوگا کہ جو اس زانی عورت سے بھی زیادہ گناہ گار ہو؟ تو جواب ملا، اے موسیٰ، اس سے بھی بدترین وہ شخص ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ اگر خود اندازہ لگائیں کہاں پر اس عورت کا جرم ہے اور کہاں پر بے نمازی کا جرم ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں کس کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان نمازوں کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے درود شریف پڑھی۔ صلی اللہ علیہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حکایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کی قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس کا بھائی جب اسے قبر کے اندر اتار رہا تھا تو کوئی قیمتی اشرفیوں والی ایک تھیلی تھی جو اس قبر کے اندر گر گئی، اسے یاد نہ رہا، وہ اس کو اٹھا نہ سکا۔ وہ اس کو دفن کرنے کے بعد جب پلٹ کرے اسے یاد آیا کہ وہ تھیلی تو قبر کے اندر گری تھی اور میں نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ ابھی تازہ تازہ اس کو دفن کر کے آئے تھے، اس نے سوچا کہ چلے میں جاتا ہوں، رات کے کسی پیر قبر کو کھولوں گا، چونکہ بہت زیادہ اشرفیاں ہیں اور بہت زیادہ وہ دولت ہے، اس کو میں ایسے چھوڑ تو نہیں سکتا، ضائع ہو جائے گی، تو میں رات کے وقت کسی کے وقت جو ہے وہ جا کر قبر کو کھولوں گا اور میں ان کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ جوان رات کے کسی پہر قبر کے اوپر گیا، اس نے جا کر قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جو ہی کھولا تو قبر کے اندر آگ بھڑک رہی تھی اور بہت زہریلے قسم کے سانپ جو ہے وہ اس عورت کو کاٹ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کو کاٹ رہے تھے، ڈس رہے تھے۔ اس نوجوان نے ڈر کر جلدی سے قبر کو بند کیا اور بھاگتا بھاگتا گھر آیا، ماں سے کہنے لگا کہ میری ماں، مجھے بتا تو صحیح کہ میری بہن کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا کہ جس کے سبب سے جو ہے وہ اس طرح کے عذابوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ تو اس کی ماں نے اس کے 2 جرم بیان کیے، کہا اے بیٹے، تیری بہن کا ایک جرم تو یہ تھا کہ وہ پردہ دار نہیں تھی، وہ خوشبوئیں لگا کر اور نیم برہن نہ ہو کر وہ بازاروں کے اندر گھوما پھرا کرتی تھی، ایک تو اس کا یہ جرم تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کیا کرتی تھی۔ کہا میں بہت اس کو کہا کرتی تھی کہ بیٹی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی، نماز کی پابندی کیا کر، یہ بازاروں کے اندر بغیر پردے کے اور چہرہ چھپائے بغیر اور ایسے گھٹیا لباس پہن کر بازاروں کے اندر نہ گھوما کر، مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی، اور شاید آج انہی گناہوں کی وجہ سے وہ اس طرح کے جو ہے وہ عذاب کے اندر اپنی قبر کے اندر مبتلا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بالخصوص نماز کے حوالے سے بھی اور پھر بالخصوص پردہ کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کرنی چاہیے۔ اور آج سارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نمازی بن جائے، ان کی اولاد قرآن پڑھنے والی بن جائے، ان کی اولاد نیکوکار بن جائے، لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ باپ یہ تو کہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کر، مگر وہ خود نماز نہیں پڑھتا، ماں یہ تو کہتی ہے کہ نماز پڑھا کر، مگر وہ خود نہیں پڑھتی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب باپ نہیں پڑھتا تو بیٹا بھی نہیں پھر اس کو دیکھ کے پڑھتا، جب ماں نہیں پڑھتی تو پھر جو ہے وہ بیٹی بھی اس کو دیکھ کے نہیں پڑھتی۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے کئی مرتبہ اپنے گھروں کے اندر یہ منظر دیکھا ہوگا، جب شام کا وقت ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اب بیٹا ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کہ میں تو تیرے بغیر 1 منٹ نہیں گزاروں گا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ پھر ماں کو کام کاج بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب ماں نے گھر کے اندر کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے اور کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، تو پھر ماں کیا کرتی ہے، پھر اس کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کر سلاتی ہے، لوری دے کر اس کو جب نیند آ جاتی ہے اس بچے کو وہ بیڈ کے اوپر چارپائی کے اوپر لٹا دیتی ہے۔ اب بیٹا تھا وہ بیڈ کے اوپر سو رہا تھا، ماں اپنے کام کاج کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گئی، چولہے کے اوپر کھڑے ہو کر کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک کیا ہوتا ہے، بیٹے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ماں نظر نہیں آتی، اور بیٹے کی کل کائنات بچپن کے اندر ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ جب دور دیکھتا ہے تو اس کی ماں چولہے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے کئی بار اپنے گھروں کے اندر یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی 1.5 سال ہے، جو اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا، جب وہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتا ہے، ماں نظر نہیں آتی، ماں چولہے پہ نظر آتی ہے، وہ بڑی صدائیں لگاتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، مگر ماں نے چونکہ کام کاج کرنے تو وہ اس کو اٹھاتی نہیں ہے۔
اب پھر وہی بچہ جو ابھی تک نہ سمجھ ہے، وہ لڑکتے لڑکتے اپنی کروٹ بدلتے بدلتے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ اور چارپائی سے نیچے بھی گر جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا جب میں یہاں سے گروں گا مجھے چوٹ کتنی لگے گی، مگر وہ گر بھی جائے، چوٹ لگ بھی جائے، مگر پھر بھی وہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے ماں کے قدموں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ مجھے بتائیے، اگر ماں چولہے پہ کھڑی ہوئی بیٹے کو نظر آئے تو بیٹا چولہے پہ جاتا ہے، اگر اس کی آنکھ کھلے ماں مصلے پہ کھڑی ہو، بتاؤ ماں کو مصلے پہ دے کر بیٹا مصلے پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جب آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں ابا جان پاپا جان ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، تو بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ گھومنا پھرنا، بازاروں کے اندر آنا جانا، اور اگر باپ مسجد کے اندر جاتا ہوگا تو بیٹے کی انگلی بھی پکڑ کر اگر لے جائے گا، بتاؤ وہ بڑا ہو کر نمازی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مگر ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ نیک بنے، مگر ہم خود جو ہے وہ ان راہوں کے مسافر نہیں بنتے۔ تو جب والدین نیک ہوا کرتے ہیں پھر اولادیں خود بخود نیک ہو جایا کرتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے لوگوں میں سے اچھے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر اولادیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ برائی کے رستے کے اوپر چلنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جیسے والدین ہوا کرتے ہیں ویسے ان کی اولادیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے قریبی حیدرآباد دکن جو انڈیا کا شہر ہے، وہاں پر ایک ہندوؤں کا جلسہ تھا، اور ہندوؤں کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں تمہارے مذہب اسلام کو آئے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن تمہاری ان 14 صدیوں کے اندر دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ 1400 سال گزر گئے، حسین جیسا پھر اور کوئی نہیں آیا۔ تمہارا مذہب اتنا سچا مذہب ہے اور تمہارے مذہب کو ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، مگر 1400 سال گزر گئے، حسین کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں کے اندر اس کی یہ صدا پہنچی، اس نے اس جلسہ گاہ کی جانب رخ موڑا، اس ہندو عورت سے جا کر مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے بہن تیرا سوال بالکل درست ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی 1400 سال گزر گئے، حسین جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوا، کہ خدا کی قسم حسین جیسا بیٹا آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر حسین جیسے بیٹے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ کہا حسین جیسا بیٹا تو آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس بیٹے کے لیے علی المرتضیٰ جیسے باپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہا خدا کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، نہ تو فاطمہ الزہرا جیسی شرم و حیا والی اللہ کے حضور جھکنے والی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے، نہ ماں پیدا ہوئی ہے، اور نہ ہی علی المرتضیٰ جیسا باپ پیدا ہوا ہے۔ کہا اس لیے پھر حسین جیسا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا۔ کہا اگر ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، ساری ساری رات رب کے حضور قیام کرنے والی ہو، سجدے کرنے والی ہو، اور پھر ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی مکمل نہ ہو، ادھر سے اذان فجر شروع ہو جائے، وہ رب کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتی ہیں کہ اے مالک کائنات کو اتنی لمبی رات تو بنا دے کہ تیری یہ بندی جی بھر کر تیری عبادت تو کر سکے۔ کہا جب ماں اس طرح سے سجدوں سے پیار کرنے والی ہو پھر حسین جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو 72 لاشیں 71 لاشیں جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے خیموں تک بھی لاتا ہے، بیٹوں کے لاشیں بھی ہیں، بھتیجوں کے بھی ہیں، بھانجوں کے بھی ہیں، اور عزیز رشتہ داروں کے بھی ہیں، اپنے محبین کے بھی ہیں، ان کے لاشیں اٹھا کر اپنے خیموں تک لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمارا بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو گیا ہو، کوئی اور عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، ہم تو اپنی خبر بھول جاتے ہیں۔ تو ذرا اس امام علی مقام کا حوصلہ تو دیکھیے کہ جنہوں نے 71 لاشیں اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے اور باقی رشتہ داروں کے خود کندھوں پہ اٹھا کر خیموں پہ لے گئے تھے، مگر پھر بھی جب میدان کربلا میں اترتے ہیں، وہ حفیظ جلندری نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا کہ جب میرے امام علی مقام پھر دوبارہ میدان کربلا کے اندر پھر خود لڑنے کے لیے اترتے ہیں تو آنے کا انداز کیا تھا؟ فرمایا جب دور سے کافروں نے دیکھا نا، ان دشمنوں نے دیکھا تو وہ کیا کہنے لگے؟ کہا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے جس کا پھٹا ہوا، یہ جسم نازنی جگہ جگہ سے چھدا ہوا کٹا ہوا، مگر پھر بھی یہ ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ میرے امام علی مقام اس انداز سے جب پھر بھی میدان کربلا میں اترتے ہیں، اب جسم کے اوپر 380 زخم موجود ہیں، کہیں پر نیزے پیوست ہوئے ہیں، کہیں پر تلواروں کے زخم موجود ہیں، کہیں پر تیروں کے زخم موجود ہیں، مگر پھر بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مگر پھر جب آذان کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی ہے، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور گھوڑے سے اتر کر اپنا سر زمین پر رکھ کر رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ کہا جب ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو جو ساری ساری رات عبادت کرنے والی ہو،
کہا پھر بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے جو کربلا کے ریگزاروں پہ بھی رب کے حضور سجدے کرتا ہے۔ کہا جب ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں پھر بھی رب کے قرآن کی تلاوت جاری ہے، مشک پانی کی بھر کر لا رہی ہیں پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، حتیٰ کہ ہر وقت خدا کی جو ہے وہ عطا سے زبان کے اوپر خدا کے کلام کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ کہ جب ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو اور اس انداز سے قرآن سے محبت کرنے والی ہو، کہا پھر بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے جس کی گردن جو ہے وہ سر سے جدا بھی ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، مگر نیزے کی نوک پہ بھی پھر امام علی مقام امام حسین کی زبان رب کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو جیسے والدین ہوتے ہیں پھر ویسی اولادیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو ہزاروں واعظ و نصیحت کریں، شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کے عمل سے اثر ہوگا۔ اگر آپ خود برائی سے بچتے ہیں، آپ اولاد کو نہیں بھی کہیں گے، وہ ضرور تمہیں دیکھ کے حیا کرے گی۔ اگر آپ خود جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ محبت بھرے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ کا چال چلن انداز معاشرت اچھا ہے، یقیناً آپ کی اولاد بھی ان راہوں کی مسافر بننا چاہے گی۔ لیکن اگر ہمارا عمل برا ہے اور ہم اولادوں کو کہتے پھریں کہ نہیں نہیں بیٹا تم یہ نہ کیا کرو، تم وہ نہ کیا کرو، وہ ایک بندہ تھا اس نے کہا تھا کہ جب باپ خود فلم دیکھ رہا ہو، وہ بیٹے کو کیسے کہے گا فلمیں نہ دیکھا کرو، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو جب باپ خود یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو کس منہ سے کہے گا، اور اگر وہ کہے گا بھی صحیح تو اس کی زبان کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوگی، اس کی بات پر عمل کون کرے گا۔ تو لہٰذا اگر والدین نیکوکار بن جائیں، نیک راہوں کے مسافر بن جائیں، تو یقیناً رب العالمین جو ہے وہ اس کے صدقے سے ضرور کرم نوازیاں فرمائے گا اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ نماز کی برکت سے خدا کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ ہے، بلکہ یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب عورتیں بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس زمانہ کے اندر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی اس دور کے اندر بھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت کا بھی کچھ حصہ، یہ عورتیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مردوں اور عورتوں کے اس اکٹھ سے پیدا ہونے والا جو خدشہ تھا کہ کوئی فتنہ نہ پھیل جائے، اس وجہ سے عورتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ تم گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ابھی یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی پابندی لگی نہیں تھی، عورتیں بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دن جو ہے وہ ایک جوان مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو ایک نوجوان لڑکی بھی جو ہے وہ نماز پڑھ کر نکل رہی تھی۔ اس نوجوان نے آ کر اس لڑکی کا رستہ روک لیا، کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ ہر صورت ہر قیمت پر پانا چاہتا ہوں، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، میرا تیرے بغیر گزارا نہیں۔ اس نے اپنی محبتوں کا اس انداز کے ساتھ جو بھی مجازی محبت تھی اس کا اظہار کیا، مگر وہ نوجوان لڑکی نیک سیرت تھی، پارسہ تھی، اس نے بہت اس کو ڈرایا کہ اے میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی مرضی کے بغیر یہاں پر چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی، تو ان کے ہوتے ہوئے اتنی جرت کر رہا ہے۔ مگر اس نے بہت اس کو سمجھایا مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تم میری ایک بات مانو گے۔ اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ تم 40 دن تک مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھو گے، پابندی کے ساتھ نماز چھوڑنی نہیں تم نے، 40 دن تک تم نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اگر مجھے تمہارے لیے 40 سال تک بھی یہ محنت اور کاوش کرنا پڑتی میں کر جاتا، یہ 40 دنوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب 40 دن تک اس نے نمازیں پڑھی، جب 40واں دن آیا وہ لڑکی اسی چوک کے اندر جا کر انتظار کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے جب مسجد سے باہر قدم نکالے، وہ جب باہر آ رہا تھا تو اس کے آنے کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ جو رستہ روک کے کھڑا ہوتا تھا اب وہ آیا اور اس کے چہرے کے اوپر نقاب ہے۔ جب وہ اس لڑکی کے قریب سے گزرنے لگا اس نے چہرہ بھی اپنی دوسری جانب کر لیا اور جلدی سے اپنا دامن بچا کے نکلنے لگا۔ اس لڑکی نے پیچھے سے دامن پکڑا، کہا کہ میں تو تیرے انتظار میں کھڑی ہوں، تو کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اے بہن، جس عمر کے پیچھے تو نے مجھے 40 دن تک نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، کہا اس عمر نے میرے دل کا رشتہ تجھ سے توڑ کر اس خدا سے جوڑ دیا ہے۔ تو نماز کی برکت سے بندے کو حیا کی دولت نصیب ہوتی ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ بندے کو خوف خدا نصیب ہوتا ہے اور پھر خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، کہا یہ ایک سجدہ تیرے لیے بڑا بھاری ہو گیا، تو کہتا ہے میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، میں وہ کام نپٹاؤں یا یہ میں نمازیں پڑھوں۔ کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہا جو بندہ اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہوتا ہے پھر اس کو کسی اور کے حضور جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے ایک قول کو جو ہے وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس شعر کے اندر جو ہے وہ ڈھالا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روت مار کے جنگل میں کھڑا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھا اور جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ناگ تھا جس کو وہ بطور چھڑی استعمال کر رہا تھا۔ اب شیر آدم خور جانور اور وہ ناگ جس کا نام سن کے دنیا کانپتی ہے، کہا میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، یہ کتنا بہادر آدمی ہے، شیر کے اوپر سوار ہے جو جنگل کا بادشاہ ہے اور پھر اتنا بڑا ناگ اس میں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس بزرگوں نے بھی میری جانب دیکھ لیا اور انہوں نے شیر کا رخ میری جانب موڑا، میرے قریب آ کر رکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈراؤنی خطرناک چیز آپ کے پاس بھی آ جائے تو آپ بھی اچانک ڈر جاتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب وہ بزرگ میرے قریب آ کر رکے تھے تو میں ڈر کے تھوڑا سا بھاگنے لگا کہ یہ شیر کہیں مجھے کھا نہ جائے اور یہ سانپ کہیں ان کے ہاتھ سے نکل کر مجھے ڈس نہ لے۔ تو جب وہ میرے قریب آ کر رکے میں ڈرا تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے والی ہے، شیر کو اوپر سوار ہے، اتنا بڑا زہریلا ناگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا ان بزرگوں نے مجھے پھر ایک ایسی نصیحت کی، ایک ایسا جملہ بولا جس پہ میں نے عمل کیا، رب نے مجھے زمانے کا امام بنا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ساری تقریر کا نچوڑ۔ شیخ سعدی فرماتے وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے اے سعدی تو خدا کا ہو جا، پھر خدا کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ کہا جب تو خدا کا بندہ بن جائے گا پھر کائنات کی ہر چیز تیرے سامنے سر جھکائے گی، لیکن اگر تو خدا کے حضور نہیں جھکے گا پھر تجھے جگہ جگہ پر جھکنا پڑے گا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی تیرے دل کے اندر خوف ہوگا، حتیٰ کہ تو چھپکلی کو بھی دیکھ کے ڈرے گا کہ یہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، حالانکہ اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت بھی کہاں سے ہے۔ تو جس کے سینے میں رب کا خوف ہوتا ہے پھر وہ کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس نماز کی برکت سے یہ خوف خدا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے